أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور جو ان میں سے مر جائے تو آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ نافرمانی کی حالت میں مرے۔ آپ ان کے اموال اور اولاد پر تعجب نہ کریں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور حالت کفر میں ان کی جانیں نکلیں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان میں سے متمول لوگ آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، سو وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور انہی کے لیے سب اچھائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ان جنتوں کو تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آج کی آیات طیبات میں جو سمجھنے کے لائق 2-3 باتیں ہیں، میں ان پر کچھ دیر کے لیے رکنا چاہوں گا، اور بقیہ مضامین اس آیت میں جو بیان ہوئے ان کو گزشتہ سورہ توبہ کی آیات میں ہم سیکھ چکے ہیں۔ محرم الحرام کی تقدس مآب، عقیدت مآب اور ادب مآب اور احترام مآب ساعتوں کا تقاضا تھا کہ آج میں سرکار اہل بیت کے حضور کچھ نذرانہ کلام پیش کرتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حج سے واپسی پر مہمانوں کے رش نے مجھے کچھ بھی پڑھنے نہیں دیا۔ میں کچھ زیادہ آج بھی مطالعے کو وقت نہیں دے سکا، کچھ پہلے سے مطالعہ کیا ہوا تھا اور چند منٹ ہی کچھ میں دیکھ کر تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا ہوں۔ سو میں نے اس کے متبادل
سبزی منڈی میں جو منگل کو درس قرآن حکیم ہوگا، اس سبزی منڈی کے درس قرآن حکیم میں امام علی پاک، امام حسین، مولا مشکل کشا، خاتون جنت، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے یہ چمکتے دمکتے ستارے، ان کی عظمت اور ان کی شان پر چند کلمات نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کروں گا۔ سبزی منڈی میں اس بار کا درس قرآن اہل بیت کرام کی محبت اور ان کی عظمت کے عنوان پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو میں نے چاہا کہ وہی پچھلا تسلسل جو میں چھوڑ کر گیا تھا، اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج 3-4 آیتوں کا سبق آگے کھینچ لوں، تاکہ ہمارا یہ ایک لمبا ترین سفر جو قرآن حکیم کی تفسیر سننے کے حوالے سے ہم سب شروع کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے۔ کچھ اس بار اور کچھ آئندہ سبق میں تاریخ کے باریک اور مختصر حوالہ جات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاکہ گزشتہ اسباق کے ساتھ آپ کے ذہن کا تسلسل قائم ہو جائے اور آئندہ کے مضامین آپ کے لیے سمجھنے آسان ہو جائیں۔ یاد رہنا چاہیے کہ جو آخری سبق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مدینہ کے منافقوں میں جو سب سے بڑا منافق تھا عبداللہ بن ابی منافق بن سلول، یہ رئیس المنافقین اسے کہا جاتا تھا، اسلام کے چاہنے والوں کی زبان میں منافقوں کا سردار۔ تو یہ مر گیا۔ اس کا بیٹا صحابی تھا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار اقدس میں وہ صحابی بیٹا حاضر ہوا اور اپنے والد کی نماز جنازہ ادا کرنے کی عرض پیش کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میری نماز جنازہ پڑھنے سے اس کو بخشش کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نگاہ نبوت میں رب کائنات نے یہ چیز ڈالی تھی کہ حضور دیکھ رہے تھے کہ میرے جانے سے یہاں سے 1000 کے لگ بھگ لوگ ہیں جو میرے اس حسن کردار کی بنیاد پر ان کے دل اندر سے بس گھائل ہو جائیں گے اور وہ میرے ساتھ مسلمانی کے دائرے میں آ جائیں گے۔ تو حضور رحمت عالم اپنے 1000 کے قریب غلاموں کو ان کافروں سے نکالنے کے لیے اور انہیں اسلام کا نور دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی، وہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس طریقے سے پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ میں نے یہ اشارہ دیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضور کے نماز ادا کرنے کے بعد جو یہ آیت اتاری کہ آج کے بعد جنازہ نہیں پڑھنا منافقوں کا، تو اللہ پہلے بھی تو اتار سکتا تھا نا۔ حضور کے جانے سے پہلے بھی تو یہ آیت آ سکتی تھی کہ اللہ فرما دیتا محبوب مت جائیے، یہ منافق ہے، ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ پہلے بھی تو یہ آیت اتر سکتی تھی، لیکن نہیں اتری۔ محدثین نے بتایا کہ حضور کے ذہن پاک میں جو ایک نتیجہ تھا، ایک ہدف اور ٹارگٹ تھا، 1000 کے قریب لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے گویا کہ فرمایا کہ محبوب جائیے، کھڑے ہو جائیے، اپنوں کو نکال لائیے، پھر ہم حکم نازل کریں گے کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا ہے۔ آج کے بعد ان کافروں کی، ان منافقوں کی جنازہ میں آپ نے شرکت نہیں فرمانی ہے۔ یہ تاریخی پس منظر کے چند کلمات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اب بطور سبق اس آیت سے ہم کیا چیز لے سکتے ہیں اور کیا چیز اخذ کر سکتے ہیں؟ آئے دن ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ مختلف قسم کے مسائل لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں۔ جی فلانا شخص مر گیا تھا تو وہ اس عقیدے کا تھا، تو ہم کیا اس کی نماز جنازہ ادا کریں؟ فلانا شخص مر گیا تھا تو وہ کچھ اس طرح کا نظریہ رکھتا تھا، تو کیا ہم اس کے جنازہ میں شریک ہو جائیں؟ یہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں اور زمانہ گزشتہ میں بھی پیش آئے۔ اسی لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس مسئلے کے جواب میں باقاعدہ ڈیٹیل سے بیان کیا کہ کس کس بد مذہب کے جنازہ میں شرکت کرنے پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے پڑھنے کا، آپ کوئی وقت نکال کر اس تفصیلی فتوے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں زیادہ مذاہب فرقوں کے نام تو لے کر آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، میں ایک ضابطہ آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کے الفاظ سے اخذ کر کے عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ دیکھیے مدینہ کا ماحول ہے،
یہ عبداللہ بن ابی منافق ہے۔ یہ دیکھیے رسول اللہ کے ساتھ 5 نمازوں میں یہ شریک بھی ہوتا ہے، جماعت میں حاضر بھی ہوتا ہے، اور پھر جب رسول اللہ سامنے ہوتے ہیں تو کھڑا ہو کر حضور کی تائید میں جملے بھی بولتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائیو محمد اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ، اس طرح کے جملے بھی بولتا ہے۔ تو بظاہر اپنی طرف سے وہ اپنی فیور بھی رسول اللہ کو دینے کی کوشش کرتا ہے۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سیکھا کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بار تو میں رہ گیا، آئندہ سے اگر کوئی غزوہ پیش آیا تو ہم سب آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس طرح کی آفرز بھی وہ لگا دیا کرتا تھا۔ یعنی اگر تصویر دیکھو تو مسلمان ہی تو تھا، نماز اسلام کی تصویر ہے، رسول اللہ کی معیت میں بیٹھنا یہ اسلام کی تصویر ہے۔ تو اس کی تصویر جو وہ مدینہ کی گلیوں میں بنا بنا کر پیش کرتا تھا تو وہ مسلمان ہی تو لگتا تھا، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب بس اب نہیں، کسی اس روش کے کسی بندے پر آپ کھڑے ہو کر آپ نے نماز جنازہ ادا نہیں فرمانی ہے۔ تو یہاں تک آپ جان گئے کہ تصویریں مسلمانی والی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہے صحیح جس کی بنیاد پر اللہ رب کائنات نے منع فرمایا کہ ان ایسے لوگوں کی نماز جنازہ میں آپ نے شرکت نہیں فرمانی۔ یہاں تک تو آپ جان گئے کہ ہم بہت ساری تصویریں دیکھتے ہیں جو مسلمانی والی تصویریں ہیں، نمازوں والی تصویریں ہیں، اسلام کے بنیادی اصولوں والی تصویریں ہیں، دکھنے میں خالص بندہ مسلمان نظر آتا ہے، جیسے میں نے یہ ایک پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ تو پھر وہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر منع کیا گیا کہ آج کے بعد ان ایسے لوگوں کی نماز جنازہ میں آپ نے شرکت نہیں کرنی؟ بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ دل سے رسول اللہ کے خیر خواہ نہیں تھے، دل سے رسول اللہ علیہ السلام کے معترف نہیں تھے۔ یہ تو تمام عالم اسلام کے مسلمان جانتے ہیں کہ منافقوں کا یہی تو ایک پلید اور منفی رویہ تھا کہ وہ دل سے رسول پاک علیہ السلام کی محبت میں نہیں تھے، ان کی ہیلپ میں نہیں تھے، ان کی فیور میں نہیں تھے۔ 10ویں سپارے میں یہ آیت آپ پڑھ چکے ہو کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک سیئۃ یفرحوا بها، کہ اگر محبوب پاک آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کیسے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ تو قرآن حکیم نے کہا۔ یہ جو رویہ میں زبان سے کہنا چاہتا تھا مجھے خیال میں آ گئی کہ یہ تو آیت بھی ہے، وہ دل سے رسول اللہ کے خیر خواہ نہیں تھے۔ تو جو شخص دل سے رسول اللہ کا خیر خواہ نہ ہو، قرآن کی زبان میں اسے منافق کہا گیا۔ یہ مدینہ کے ماحول تک میں ابھی بات کر رہا ہوں، قرآن کی زبان میں اسے منافق کہا گیا۔ تو منع کر دیا گیا کہ جو منافق ہے، جو دل سے رسول اللہ کا خیر خواہ نہیں ہے، اس کی نماز جنازہ میں آپ کو کوئی کام نہیں۔ پیارے حبیب آپ رک جائیے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کا رکنا، یہ تصویر غلام دیکھیں کہ حضور نہیں جاتے، غلام کہاں جائیں گے؟ سب صحابہ پھر کہاں جائیں گے؟ تو رسول اللہ کو فرما دیا گیا، سب صحابہ بھی رک گئے۔ یہ ایک ترازو ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مختلف فرقے چل رہے ہیں، ہمیں ان سے کیا غرض؟ ان کی قبر ان کے ساتھ، ہمیں اپنی قبر بچانی ہے، ہمیں اپنے اللہ حضور کے دربار میں کھڑا ہو کر جواب دینے کی تیاری کرنی ہے۔ تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون اندر سے رسول اللہ کا خیر خواہ ہے۔ حضور کی بات ہو جائے تو کس کا سینہ کھل جاتا ہے، حضور کی محبت کا کوئی پھول سونگھنے کو دے دیا جائے تو کس کی ماتھے پر روشنی کی کرنیں نمودار ہو جاتی ہیں، کس کی آنکھوں میں آنسو تیر جاتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں کہ یہ بندہ اندر سے جڑا ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ چیزیں آپ پہچان سکتے ہو۔ اب میں اس بار آپ کو بہت سارے تجربات نہیں بتاؤں گا حج کے موقع کے، میں جانتا ہوں کہ وہ ہاضمے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، ذہنوں کی وسعت کم بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، کچھ ایڈجسٹ کر پاتے ہیں، کچھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک میں یہ لطیفہ، کتنا غلط سا لطیفہ ہے جو میں بتانا چاہوں گا۔ وہ ایک دن عصر کی نماز کے بعد اور میرے دل میں حضور کی وہ حدیث پاک آئی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھو گے تو یہ رات بھر کی عبادت سے بھی تمہیں زیادہ اجر دلائے گی۔ اچھا، میں نے یہ سوچا، اور جو وہاں شیخ الحدیث مدینہ میں حضور کے گنبد کے سامنے صحن میں بیٹھ کر وہ درس دیتے ہیں، جو حجاج کرام ہیں وہ جانتے ہیں، تو میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا۔ ایک دن میں عشاء کی نماز کے بعد بھی بیٹھ گیا،
کیا سبق ہوا میں وہ سارا تو نہیں بتا سکتا. وہ سبق ہونے کے بعد شیخ الحدیث سے سوال کیا گیا کہ میں اردو میں بول دیتا ہوں کہ جی اگر آج کوئی رسول اللہ کو کہے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ صحابہ کی زندگیوں میں تو یہ لفظ گویا کہ ان کا ایمان بنا ہوا تھا کہ حضور سے بات کرنی تو کہہ دینا حضور میری ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان. صحابہ تو یہ جملہ بہت بولا کرتے تھے. تو ایک سائل نے سوال کیا تو کیا آج یہ کہنا جائز ہے؟ آپ اس کو سن کر کیا دکھ نہیں لگے گا کہ اس نے کہا کہ رسول اللہ کو تو یہ کہنا لا ينبغي ان يقول احد من المسلمین یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یہ اس کے الفاظ تھے. تو اس نے کہا کہ رسول اللہ کو فدا کا ابی و امی کہنا ٹھیک نہیں ہے، مناسب کام نہیں ہے. تو وہ تو صحابہ تھے، وہ قول سے سچے تھے. میں نے کہا اے کاش کہ تو نے کسی عاشق کا چہرہ دیکھا ہوتا کہ آج بھی خود رسول اللہ نے یہ حدیث رسول اللہ کی ہے. میرے زمانے کے بعد کچھ لوگ ایسے آنے والے ہیں جنہیں اپنا مال دینا پڑے، اپنی اولاد دینی پڑے، اپنے کنبے والے دینے پڑیں اس لیے کہ حضور کی زیارت ہو جائے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ حدیث پاک کا کلام تھا. تو میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ پبلک یہ علماء اس طرح کا بیان جاری کرتے ہیں تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایمان میں کمال پا گئے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسلام میں کمال پا گئے؟ یہ ایک جملہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ میزان لے کر دیکھ سکتے ہیں اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں کہ اس کا دل اندر سے حضور کی بات سن کر کھل جاتا ہے، کیا یہ مسکرا پڑتا ہے، کیا اس کا ایمان جگمگا اٹھتا ہے، کیا اس کے چہرے پر رونق اور تازگی آ جاتی ہے. تو آپ اس کا فیصلہ کر کے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں. اور بلکہ ایسے جنازوں میں شریک ہونے والوں پر تو میں امام سیوطی کا وہ کلام لاؤں گا جو انہوں نے جامع الاسانید والمراسیل میں ایک لائن اور دو لفظوں کی حدیث انہوں نے پیش فرمائی. کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اس مومن بندے کو جو فوت ہوا ہے اس مومن بندے کو سب سے پہلا تحفہ اولو تحفتن، سب سے پہلا تحفہ جو اس مومن کو عطا کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جنازہ میں جتنے لوگ آتے ہیں اللہ ان سب کو بخش دیتا ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ میں نے امام سیوطی کے ہاں پڑھے اور حوالہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. میرا خیال ہے کہ میں کچھ زیادہ وہ آلودہ کلام نہ بھی کہوں تو ایک ترازو، ایک میزان آپ جان گئے کہ جس دل میں خیر خواہی ہے رسول اللہ کی، جس دل میں خیر خواہی ہے حضور کے صحابہ کی، جس دل میں خیر خواہی ہے حضور کے اہل بیت کی، جس دل میں خیر خواہی ہے. کل میں اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا سلام کے لیے. تو عجیب لطیفہ آپ نے سنا دیا کہ ایک بندہ ایک سید کے سامنے بیٹھ کر اسے غصے ہو رہا ہے. وہ سید کوئی دانا تھا، سمجھدار تھا. اس نے کہا مجھ پر غصے ہونے والے ذرا سنبھل کر بور، نماز میں تم ہم لوگوں پر درود و سلام پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز میں ہم پر سلام پڑھتے ہو، اب غصے ہو رہے ہو ہم سے. تو میں نے کہا کون حضور کی آل سے اندر سے خیر خواہ ہے، کون رسول اللہ کے غلاموں سے خیر خواہی رکھتا ہے؟ بھاگ کر جاؤ ان کے جنازوں میں، تم انہیں کیا دو گے؟ ان کی برکت سے اللہ تمہیں کچھ عطا فرمائے گا. تو لیکن جو بدتمیز ہیں رسول اللہ کے، بدتمیز ہیں حضور کے صحابہ کے، بدتمیز ہیں رسول اللہ کی آل اور اہل بیت کے، بدتمیزیاں کرتے ہیں اولیاء اعظام کے ساتھ، کون ہیں خود پہچانو. لازمی ہے کہ میں ہی نام لے کر آپ کو بتاؤں اور پھر آپ لوگ فتنہ قائم کرو. آپ خود پہچانو. اتنی دانائی، اتنی فہمائش، اتنی فہم اور فراست اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. آئیے پلٹ آتے ہیں یہاں رک کر کے یہ چند جملے مجھے بطور آپ کے اس سوال کے جواب میں کہنے تھے جو سوال کئی بار میرے پاس آ چکا. جی اس نے فلانے کا جنازہ پڑھا، اس نے فلانے کا جنازہ پڑھا، پڑھنا تھا یا نہیں پڑھنا تھا؟ میں نے آپ کو ضابطہ بتا دیا کہ کہاں جنازہ پڑھنا ہے اور کہاں جنازہ نہیں پڑھنا ہے. ہمارے تمام اکابر نے یہی فیصلہ ارشاد فرمایا اور بنیاد یہی آیت ہے اور اس جیسی بہت ساری احادیث رسالت مآب جیسے کہ حضور کا کلام کہ اگر کوئی بد مذہب مر جائے تو ان کے جنازوں میں شریک نہ ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی تیمار داری نہ کرو. یہ کلام آپ مشکات المصابیح کے متن میں تلاوت کر سکتے ہو. میں ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے یہ حدیث شریف کتاب الایمان والقدر میں پڑھا کر کے بچوں کو فارغ ہوا. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. اب یہ جو قرآن حکیم کی یہ آیت ہے، اس پر میں پہلے بھی کئی بار کلام کر چکا ہوں، چلو ذہن کو تازہ کرنے کے لیے میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. یہ بے وفائیاں اور وفاداریاں یہ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگ منتخب کیے ہوئے ہیں. وفادار دل ہیں کچھ، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا دین کے لیے. کچھ وفادار ذہن ہیں، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا. کچھ وفادار جذبے ہیں، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے خون میں وفا نہیں ہوتی، ان کی ہڈیوں میں وفا نہیں ہوتی، ان کے ذہنوں میں وفا نہیں ہوتی ہے. اچھا، ان کے ذہن میں ان کا معیار زندگی ذرا کچھ اور ہوتا ہے. وہ اپنے اس معیار زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے مذہب کی بڑی بڑی بنیادوں کو بھی اڑا دینا پسند کرتے ہیں. اور میں قرآن کی زبان میں بتاؤں، اللہ نے وفا کسے عطا فرمائی ہے اور یہ بے وفائی کس کا مقدر بنی ہوئی ہے. فرمایا کہ لا تعجبک اموالہم و اولادہم. محبوب جی، آپ کے ارد گرد پھرنے والے یہودی، منڈیاں ان کی ہیں، تجارت ان کی ہے، کاروبار ان کے ہیں، پیسوں کی ریل پیل ان کے پاس ہے، اولاد ان کی زیادہ ہے، مضبوط قلعے ان کے پاس ہیں. آپ تو اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ آئے ہو، تو سارا کچھ ان کا ہے، کھیتیاں باڑیاں یہ سارا ان کی ہے. تو یہ ان کی دولت ہے اور ان کے پاس زیادہ اولاد ہے، کثرت تعداد ہے. اور ایک محبوب پیارے آپ ہو، آپ تو خالی ہاتھ مکہ سے چل پڑے تھے اور یہاں آ کر بھی آپ نے کوئی تجارت، وہ تو مکہ میں رسول اللہ نے تجارت فرمائی اور شام تک تشریف لے کر جاتے رہے. مدینہ شریف میں تو انداز ہی بدل گئے، سرگرمیاں بھی بدل گئیں. رزق کمانے کے عنوان تو حضور نے بڑے مختصر فرما دیے، اور کبھی یہودیوں کے قبیلے میں، کبھی منافقوں کے محلوں میں جا کر کے دعوت کا کام کرنا. تو یہاں آ کر وہ کاروباری عنوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ دیا. یہاں تو لڑائیاں ہوئیں، جہاد ہوئے، غزوات کی بھرمار ہو گئی. ایسے میں دکانداری بندہ بھلا کہاں کر سکتا ہے؟ الغرض دیکھنا چاہے کوئی آنکھوں میں تو کیا نظر آئے کہ رسول اللہ کے ساتھ ایک طرف بلال کھڑے ہیں، وہ کتنے کو مربوں کے مالک تھے، ایک طرف سلمان فارسی کھڑے ہیں، وہ کتنے کو محلات کے وارث تھے، ایک طرف دیکھو تو یہ صہیب رومی کھڑے ہیں، یہ کتنی کو جائیدادیں رکھنے والے تھے. یعنی یہ بھی غریب، دائیں دیکھو تو ادھر بھی غریب نظر آتے، بائیں دیکھو تو ادھر بھی غریب نظر آتے. اب رسول اللہ کے ارد گرد اگر کوئی مالدار تھا بھی، جیسے کہ ابو بکر بہت بڑے تاجر تھے، تو وہ تو سارا کچھ چھوڑ تو آئے تھے. عثمان ابن عفان ادھر چھوڑ تو آئے تھے. جو مالدار تھے بھی، انہوں نے رسول اللہ کے نام پر اپنی جائیدادیں وہ چھوڑی اور ایمان سنبھالتے سنبھالتے مدینہ شریف آ پہنچے. اب تصویر یہ ہے، ایک طرف ایمان کے چمکارے ہیں اور غربت قدموں میں ڈھیر ہوئی ہے، اور ایک طرف نفری بھی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، دولت بھی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے، اور دشمنی بھی بڑے زور پر ہے. اب رب کائنات نے اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب دیکھیے، اپنے غلاموں کو بتائیں، یہ فکر نہ کریں کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، یہ نہ سوچیں کہ ان کے پاس تعداد زیادہ ہے. ان کے پاس تعداد ہی ہے نا، پیسہ ہی ہے نا، جائیداد ہی ہے نا، دولت ہی ہے نا. اللہ کی مدد تو نہیں ہے نا ان کے ساتھ، اللہ کی تائید تو ان کے ساتھ نہیں ہے نا. وہ تو آپ کے ساتھ ہے. جدھر آپ رک جائیں گے اللہ کی مدد کے ڈیرے ادھر لگ جائیں گے، جدھر آپ چل پڑیں گے اللہ کی سہارے آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. لہذا آپ ان کی تربیت کر دیجئے. لا تعجبک اموالہم و اولادہم. یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کا کام کرنے والے کو اس کا شیخ، اس کا استاد، اس کا مربی، اس کا شیخ التفسیر، اس کا شیخ الحدیث یہ سبق پڑھاتا ہے کہ بچے دنیا میں جائے گا تو کسی مالدار کی جیب میں کبھی نظر نہ ڈالنا، تو اللہ کی مدد پر نظر ڈالنا، تو اللہ کے فضل پر نظر ڈالنا. اس کے پاس صرف دولت ہے، تیرے پاس اللہ کی مدد ہے، اور ان قریب زمانہ گزرے گا تو دیکھے گا کہ وہی دولت مند تیرے پاؤں میں ڈھیر ہوا بھی نظر آئے گا. ولا تعجبک اموالہم و اولادہم. محبوب ان کے مالوں کو دیکھ کر کے تو اپنے غلاموں سے کہیں پریشان نہ ہو، متعجب نہ ہو کہ یہ کیسے ہمارا ان کے ساتھ نبھاؤ ہوگا. یہ تو بڑے اونچے لوگ ہیں. اونچے وہ نہیں ہیں، اونچے آپ لوگ ہو. آپ نے اونچے رب سے دوستی لگائی ہوئی ہے. یہ تو نیچے لوگ ہیں جنہوں نے نیچی اور گھٹیا دولت سے دوستی لگائی ہوئی ہے. تو غریب کی ہڈی میں اللہ نے وفا بھر دی ہے، یہ غریب کے خون میں اللہ نے وفا بھر دی ہے. یہ دنیا جہان کا کوئی اگر سیاسی لیڈر ہے، اگر کوئی عالم ہے، اگر کوئی پیر ہے، اگر کوئی مرشد ہے، اگر کوئی بھی ہے جو کسی منصب پر بیٹھا نظر آئے گا، تو ذرا جھانک کر دیکھنا کہ اس کے لیے قربانیاں دینے والا تمہیں کوئی غریب ہی نظر آئے گا. اس کے جھنڈے اٹھا کر تو نعرے مارنے والا تمہیں کوئی غریب نظر
آئے گا اور اس کے پیچھے پیچھے اپنی راتوں کی نیندیں بھی اڑا دینے والا یہ تمہیں کوئی غریب نظر آئے گا. یہ دیکھو ادھر بلال کھڑے ہیں, ادھر سلمان فارسی کھڑے ہیں, یہ غریب ہی تو تھے لیکن یہ اس دن کے غریب تھے. اللہ رب العالمین نے جنتوں کی نعمتوں پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ اس کی ہے, یہ اس کی ہے, یہ اس کی ہے, یہ اس کی ہے. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے نام جب جنت میں لکھے دیکھے تو آپ داخل ہونے لگے, پھر رک گئے اور پھر اگلے دن آپ نے فرمایا کہ میں داخل ہونے لگا تھا, پھر مجھے حیا آئی کہ میں نہ ہی داخل ہوں, یہ تو اس کا مکان بنتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے نام کر دیے جنت کے علاقہ جات, جنت کے پلاٹس. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. دولت بھی بری نہیں ہے اگر اس میں رسول اللہ کا پیار آ جائے, دولت بھی بری نہیں ہے اگر اس میں اطاعت اللہ کی باقی رہے, دولت بری نہیں ہے اگر اس میں مذہب کی بنیادوں کا احترام باقی رہے, دولت بری نہیں ہے اگر بندہ دینے والے رب کو کہیں بھول نہ جائے تو بری نہیں ہے. لیکن عموماً دولت تماشے کھڑے کرتی ہے, یہ عیاشیاں لاتی ہے, یہ بدماشیوں کے ایک نئے راستے انسان کی نگاہوں کے سامنے لے آتی ہے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بها فی الدنیا. اللہ چاہتا ہے کہ انہیں دنیا میں عذاب دے, یہ دولت مندوں کو, ان یہودیوں کو. پھر ان کے ساتھ کیا کم ہوئی اور پھر میں نے کیا آپ کو کیا کچھ کم بتایا, یہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں. ذرا آگے بڑھیے. آج کے سبق میں ایک مختصر سا عنوان ہے, میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ آپ کے ذہنوں میں لے آؤں. ایک بار سورہ بقرہ میں آیا تھا, 10 سال پرانی بات ہو گئی, اور ایک بار پھر آج آ رہا ہے. تو میں نے چاہا کہ 2-3 منٹوں میں وہ ایک عقیدے کا مسئلہ بھی ہے اور قرآن کا عنوان بھی ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ان یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں قرآن کی ایک آیت سنیے. ترجمہ ویسے ہمارا ہو چکا ہے, آیتیں ہمارے سبق کے اختتام تک ہو چکی ہیں, عنوان سارے آ چکے ہیں, لیکن چند جملوں کی بحث میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. منافق رسول اللہ کے ساتھ نہیں گئے تھے غزوہ تبوک میں, چند ایک گئے تھے وہ بھی شرارتیں کرنے کے لیے, اکثر بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے تھے. وہ جو اکثر بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے تھے ان کی تصویر قرآن نے بیان کی. فرمایا کہ یہ خوش ہو گئے ہیں اس بات پر کہ یہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ رہیں. مدینہ میں جو عورتیں رہ گئی تھیں تو یہ ان عورتوں کے ساتھ رہنے پر خوش ہو گئے. ردو, یہ خوش ہو گئے, یہ رسول اللہ کے ساتھ چلنے پر خوش نہیں ہوئے, جہاد کے لیے جانے پر خوش نہیں ہوئے, یہ مدینہ میں رہ جانے والوں کے ساتھ رہ جانے میں خوش ہوئے. یہ قرآن حکیم نے بیان جاری کیا. پھر ان کو جزا کیا ملی؟ فرمایا طبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے, اب یہ ایمان کو کبھی نہیں سمجھیں گے, اب یہ رسول کو کبھی نہیں سمجھیں گے. ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. مشہور زمانہ آیت وہ ہے جو آپ جانتے ہو, ختم اللہ علی قلوبہم. وہ آیت مکہ کے کافروں کے لیے نازل ہوئی تھی, اور جو آیت میں اب پڑھ رہا ہوں یہ آیت مدینہ کے منافقوں کے لیے نازل ہوئی تھی. تو وہ تو مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے, ان کے دلوں پر مہر تھی. یہ مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو, لیکن پھر بھی ان کے دلوں پر مہر ہے. یہ کبھی بھی بات رسول کے ایمان کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو میں جو عنوان اٹھانا چاہتا ہوں وہ عنوان یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی بندہ ایمان نہ لائے تو اس کا جرم بنتا نہیں ہے. بھی اللہ نے مہر لگا دی تھی تو اب ظاہر ہے وہ کہاں ایمان لائے گا, اس کا جرم بنتا نظر نہیں آتا بظاہر. مشکل عنوان ہے, سمجھ آئے تو سنبھال کے لے جائیے گا, سمجھ نہ آئے تو یہاں چھوڑ جائیے گا. اب آپ کو 10 سال ہو گئے میرے ساتھ چلتے چلتے, کچھ مشکل سمجھنے کے قابل تو آپ ہو چکے ہو. جی اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں بھی کہا کہ یہ کبھی سمجھ نہیں پائیں گے. جب مہر اللہ نے لگا دی تو پھر وہ ایمان نہیں لائے تو کوئی جرم نہیں ہے. اللہ نے فیصلہ یہ کر دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے, تو پھر یہ منافق مجرم کیسے ہوئے, یہ کافر یہ پھر مجرم کیسے ہوئے؟ اس کو جاننے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر شاید میں کوئی مضبوط مثال نہ دے سکوں تو آپ تھوڑا سا اپنے ذہن سے کہیے گا میری مدد کرے, سمجھنے کے لیے میری مدد کرے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی مختصر سی مثال دے کر کے تو آپ کو سمجھا دوں. یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے آفیسز میں مختلف دفاتر میں ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے, کاغذات کے حوالے سے, جب کوئی پاسپورٹ بنوانا ہو یا شناختی کارڈ بنوانا ہو, چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں تو وہ اسٹیمپ لگانی ہوتی ہے, انہوں نے سائن کرنے ہوتے ہیں, سگنیچر کے بعد اوکے ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایک بھی فائل یا ایک بھی پیپر یا ایک بھی کاغذ درمیان سے گم ہو تو مہر نہیں لگتی ہے. وہ جتنے کاغذات چاہیے تھے مہر لگانے کے لیے پورے جو نہ ہوئے, جب وہ پورے ہو جاتے ہیں پھر مہر لگ جاتی ہے. آپ یہ مثال چھوٹی سی ہے, ذہن میں لائیے
آئیے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم سبق سمجھ سکتے ہیں. بھئی دیکھیے کفر کے درجے ہیں. بھئی دیکھو یہ کفر کا درجہ ہی تو ہے. بندہ کافر تھا, حضور نے ایک ہی بار دعوت دی تو مسلمان ہو گیا. تھا کفر کے درجے میں لیکن جلدی مان گیا نا. اچھا جی رسول اللہ نے 10 بار دعوت دی تو تب جا کر کہیں مانا. کفر کا درجہ ہے نا کہ ایک بار کی دعوت مفید نہ ہوئی, 9 بار کی دعوت مفید نہ ہوئی, چلو 10ویں بار مان گیا. تو یہ کفر کا درجہ سمجھ آیا. تو کفر کے مدارج ہیں. کم کفر یعنی کفر پر ڈٹا رہنا, اس کے مدارج ہیں. یوں کہہ لیجئے کفر پر ڈٹا رہنا اس کے مدارج ہیں کہ کوئی ایک دعوت کے نتیجے میں مان جائے گا, کوئی 2 دعوتوں کے نتیجے میں مان جائے گا, کوئی 10 دعوتوں کے نتیجے میں مان جائے گا. تو اللہ کے ہاں ایک معیار ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو 1000 دعوت کے نتیجے میں بھی نہیں مانیں گے تو ان پر مہر لگ ہی جانی چاہیے. انہوں نے ماننا جو نہیں ہے. تو جو اس معیار پر پورا اترتا چلا گیا کہ اسے جتنی بھی دعوتیں ملتی اس نے ماننا ہی نہیں ہے, اللہ کو معلوم تھا کہ اس نے نہیں ماننا ہے. جتنی بھی اسے دعوتیں دی جائیں اس نے نہیں ماننا ہے, اللہ کو معلوم تھا. جو بھی اس معیار پر پورا اترتا چلا گیا اس پر مہر لگتی چلی گئی. یعنی اللہ یہ بیان دیتا چلا گیا میرے علم میں ہے یہ اس معیار پر ہے جو کبھی نہیں مانے گا, یہ اس معیار پر ہے جو کبھی نہیں مانے گا. یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی. یعنی یوں کبھی نہیں سمجھنا کہ اللہ نے جب مہر لگا دی تھی اس لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے, بلکہ یوں سمجھنا ہے انہوں نے کبھی بھی ایمان نہیں لانا تھا تبھی تو اللہ نے مہر لگائی ہے. یعنی یوں کلام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ عقیدے کا ایک بڑا مشکل اور باریک مسئلہ ہے جو اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے. تو اللہ نے مہر لگا کر دلوں کو بند کر دیا. بھائی کیونکہ اس میں ایمان داخل ہونا ہی نہیں تھا, یہ تھے ہی ایسے. اللہ نے جانا کہ یہ اس معیار پر ہیں, یہ چٹانیں ہیں, ان کے دل نہیں ہیں, چٹانیں ہیں, ان کے دل نہیں ہیں, صلیب پتھر ہیں, یہ کبھی بھی ایمان ان میں داخل نہیں ہوگا. تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر مہر لگائی. تو یہاں وہ بیان مکہ کے کافروں کا تھا اور یہاں تو حیرت انگیز بیان ہے. نماز میں آنے والے تھے, فرمایا مہر لگ گئی ہے. جماعتوں میں شریک ہونے والے تھے, فرمایا مہر لگ گئی ہے. یہ دل سے رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے. رسول تلوار کی چھاؤں میں چلیں اور یہ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے. رسول پیاس والے سفر طے کریں اور یہ ٹھنڈے چشموں کے کنارے بیٹھے. یہ اپنا آرام چاہے اور رسول اللہ کا آرام اللہ کے نام قربان ہو جائے, یہ خیر خواہ نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ارشاد فرمایا کہ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میرا وہ دوسرا عنوان جو آج کی نشست میں مجھے باہر کیف کہنا تھا میں نے مختصر کہنے کی کوشش کی ہے. آئندہ اسباق میں انشاءاللہ اگلے مضامین جاری ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.